لا علمی کے باوجود بولنے والے بڑھ گئے ہیں، اور ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے. کوئی کہے کہ فلاں ملک میں ایسے حالات ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ وہ آدمی رائے فلاں ملک کو ایسا کرنا چاہیے، عراق والوں کو یوں کرنا چاہیے، اور سعودی والوں کو ایسا کرنا چاہیے، اور ہندوستان کی گورنمنٹ نہ جانے کیا کر رہی ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، چلو یوں کریں گے. اس کو اگر پوچھا جائے کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے، اور جناب بیوی پوچھے گی حیض کا جنابت کا غسل کیسے کرنا چاہیے، نہیں معلوم ہے اس کو. لیکن اس کو یہ رائے دینے کا شوق بہت زیادہ ہے. ہر آدمی کنیکٹڈ ہوتا ہے اس میں، بولتا ہے سب بول رہے ہیں میں چپ بیٹھوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی. وہ بھی کچھ تو بولتا ہے، ہم سب کو سب پہ حملہ کرنا چاہیے، کچھ بھی بول دیتا ہے. یعنی ایک آدمی، اور جو لوگ اس میں گروپ میں شریک ہیں اس کو نہیں معلوم ہے اس کی اوقات کتنی ہے، اس کا لیول کیا ہے، لیکن رائے اس کی بھی آ رہی ہے. اور ایک آدمی سب کی رائے سن رہا ہے اور سب کی رائے بن رہی ہے. چلو ٹھیک ہے، ہم سب اس چیز پر متفق ہو گئے کہ ہم سب کو ایسا، امت کو ایسا کرنا چاہیے. سب دیوانے مل کے کانفرنس کیے ہوئے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن بولنے کا شوق کیا ہے؟ کیونکہ موبائل کتنا اچھا ہے، سیمسنگ کا ہے، اور اتنا اچھا موبائل ہے اور کنیکشن اس کا ہے، اور وہ دودھ بیچتا ہے، لیکن اس کو شوق بہت ہے بولنے کا. اس کو بھینس کیا کر رہی نہیں معلوم ہے، اور اس کو یہ بہت معلوم ہے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. تو ہر آدمی جس کی کوئی رائے کی قیمت نہیں ہے وہ بھی رائے دے رہا ہے. اور اس سے بھولے بھالے لوگ بعض اوقات دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ غلط لوگ، ان کی غلط باتیں سن کر لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنوات خداعات. اس حدیث کو اچھی طرح سے سنیے. آپ فرماتے ہیں قریب لوگوں پر ایسے سال آئیں گے جس میں لوگ دھوکہ کھائیں گے. وہ سال کے سال بھرے ہوئے ہوں گے دھوکوں سے. کیسے؟ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق. ایسے اوقات آئیں گے، ایسا دور آئے گا کہ جس میں جھوٹے کی بات کو سچ مانا جائے گا، سچے کی بات کو جھٹلایا جائے گا. جھوٹ 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 جھوٹ، سچ مانیں گے لوگ اس کو، تحقیق کچھ بھی نہیں، پہنچا دیا، مان لیا اس کو، پھیلا دیا اس کو. جھوٹوں کی بات مانیں گے اور سچوں کی بات کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. اور خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا مانا جائے گا. شک کے دن آ جائیں گے کہ کس پہ یقین کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا. اور وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. آپ نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. اس دور میں رویبضہ بولنے لگیں گے. صحابہ نے پوچھا قیل وما الرویبضہ، اللہ کے رسول الرویبضہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ. نکما قسم کا آدمی، بیوقوف آدمی، بد کردار بد چلن آدمی، لیکن وہ پوری امت کے احوال کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دے گا. ٹی وی پر بھی دیکھیں آپ، فلم سٹار ہے، اللہ کے حکموں کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن طلاق کے مسئلے میں کیا ہونا چاہیے اس کو بھی بیٹا آپ کا کیا کہنا ہے؟ بولا میرا تو یہ کہنا ہے کہ طلاق ہی اسلام سے نکالنا چاہیے. کچھ بھی بولو، جو جی میں آئے بولتا ہے. کیوں؟ آپ سے پوچھا گیا ہے نا، تو آپ کچھ تو بولنا پڑے گا. جو اس کی عقل شریف میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے. واٹس ایپ پہ بھی یہی ہوتا ہے، فیس بک پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اس کا اپنا اس نے پیج بنا لیا اور اس پہ اپنی طرف سے کچھ بھی ڈال رہا ہے، اہل حق بنا لیا اور اس کے اوپر کچھ بھی ڈال رہا ہے اور پبلک اس پیج پہ آ رہی ہے، اس پیج سے لے کر جا رہی ہے. ایسے لوگ جو گہرا علم نہیں رکھتے ہیں، بس 4 حدیثیں یاد کر لیں اور وہ جینٹلمین قسم کے لوگ کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دیے، اور ان کے فیس بک بھی ہیں، یوٹیوب بھی ہیں، اور یہ بھی ہیں، انٹرنیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں اور سب ان کا چل رہا ہے. علماء کی ماتحتی نہیں ہے. کون سے علماء سے جڑے ہوئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنا زیادہ مشہور کہ علماء ہی ایسے ہو گئے کہ علماء کچھ بھی نہیں کر رہے، یہی کر رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. علماء کی خدمات سے کبھی بھی ہم لوگ مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں. علماء مشہور کم ہوتے ہیں اور مصروف زیادہ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ مشہور زیادہ ہوتے ہیں اور کام کم ہوتا ہے ان کا. تو اس طرح سے اس ٹیکنالوجی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو واقعی لائق نہیں ہے، وہ آدمی اپنی معلومات، اپنی رائے دنیا میں عام کر دیتا ہے، پبلک اسی کو لے کے دنیا میں پھیلانا شروع کر دیتی ہے. وہ یتکلم، آپ نے خود فرمایا کہ ینطق فیہا الرویبضہ. رویبضہ ایک نالائق قسم کا آدمی جو لائق نہیں ہوگا، وہ بولنے لگے گا اور لوگ اس کی بات لینے لگیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب کے بارے میں، کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی بھی بات انٹرنیٹ پہ ڈال سکتا ہے اور اس سے بڑا فساد بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو بھگت چکے ہیں. اور دنیا بھر میں کتنے علاقوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب کے، دین کے ماننے والوں کے معبود کے بارے میں مذاق ڈال دیتا ہے. ایک دم جاہل قسم کا نوجوان ہے، کچھ تمیز اس کو نہیں ہے، ڈال دیا اس نے اس کے اوپر. اب اس کی کمیونٹی نے دیکھا، دوسری کمیونٹی نے، کہ ہمارے معبود کے بارے میں اس نے ایسا کہا، ہمارے دین دھرم کے بارے میں اس نے ایسا کہا. اب یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. پھر مسلمان نے ایسا کیا ہے، مسلمانوں نے ایسا کیا ہے. وہ سارے مسلمانوں کے ساتھ میں مار پیٹ اور قتل تک نوبت چلی جاتی ہے، جو کہ ہم اس شہر میں خود بھگت چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جنت نصیب فرمائے جس کو اس مصیبت کی سزا بھگتنی پڑی ہے. اب کون کیا وہ بھی معلوم نہیں، مسلمان کیا بھی معلوم نہیں، غیر مسلم کیا بھی معلوم نہیں. بعض اوقات معلوم پڑتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں تھا وہ جس نے کیا.
کیونکہ آئیڈینٹی مشکل ہو جاتی ہے. کیا کس نے؟ مسلمان کے نام سے کوئی بھی ڈال سکتا ہے اور دو کمیونٹیز میں فساد پیدا کر سکتا ہے, لڑا سکتا ہے ان کو. یہ اتنا آسان اس سے ہو چکا ہے. اس سے یعنی علم کی یا باتوں کی فلٹر نہیں کیا جا سکتا اس کو. دو قوموں کو لڑا, ایک بالکل غیر ذمہ دارانہ قسم کا آدمی ایسی کوئی بھی حرکت کر کے سماج کے اندر فساد پیدا کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ کے سوا لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالی مت دو. اللہ کے سوا جن بتوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو گالی مت دو, ورنہ وہ پلٹا کے اللہ کو گالی دینے لگیں گے اپنی جہالت میں. کسی کا مذاق اڑا کے آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ کسی آدمی کو ذلیل کر کے اس کا دل دکھا کے آپ اس کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی لیکن آپ اس کا دل نرم نہیں کر سکتے, وہ اور زیادہ نفرت کرے گا آپ سے. تو اس طرح سے کسی کے معبود, کسی کے دین کے بارے میں مذاق ڈالنا انٹرنیٹ کے اوپر اسلام میں صحیح نہیں ہے. ہاں, آپ کو آزادی ہے کہ آپ علمی اعتبار سے کیا آپ کو صحیح لگتا ہے اور کیا آپ کو غلط لگتا ہے, کہاں اصلاح ہونی چاہیے, آپ اس کو مثبت انداز میں, نرمی کے ساتھ میں, اخلاق کے دائرے میں اس آزادی کا استعمال کر سکتے ہیں. اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اسلام میں شرک منع ہے, بتوں کی عبادت منع ہے, بتوں کی کمزوری یہ ہے, قرآن میں بتائی گئی ہے. لہٰذا اسلام میں ہم اس لیے نہیں مانتے, اس لیے کہ ہماری تعلیم یہ ہے ہمارے ملک میں بلکہ عالمی سطح پر ہر آدمی کو آزادی ہے کہ جو چیز وہ مانتا ہے اپنے دین پہ چلتا رہے. آپ اس انداز میں ڈال سکتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اور آج انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر آدمی کچھ بھی ڈال سکتا ہے اس کے اوپر, اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے اس میں بہت سے ایسے لوگ جو عالم نہیں ہوتے ہیں اور جو علم بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے, علماء کی ماتحتی میں طالب علم بھی ٹھیک ڈھنگ کے نہیں ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی ہوتی ہے, کیمرہ ہوتا ہے, آڈیو ویڈیو کی فیسلٹی ہوتی ہے, یہ بڑے بڑے موضوع پر گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں, فیمس ہو جاتے ہیں, اور لوگ علماء کی ناقدری کرنے لگتے ہیں اور انہی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا انٹرنیٹ پہ بول بالا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوا ہے کہ واقعی جو علماء ہیں جو گمنامی میں پڑے ہوئے ہیں, جو انٹرنیٹ پہ نہیں ہیں, ان کی قدر کم ہے, اور جو انٹرنیٹ پہ ہے گویا کہ دنیا میں یہی لوگ علماء ہیں, اور جو انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے وہ عالم ہی نہیں ہے. حالانکہ اتنے بڑے بڑے علماء آج بھی دنیا میں موجود ہیں. بہت سے وہ علماء ہیں جو ویڈیو کے قائل بھی نہیں ہیں, اور اتنے بڑے علماء ہیں کہ لوگ ان کے پاس بیٹھیں گے تو بچوں کے جیسا بیٹھنا پڑے گا بڑے بڑوں کو. اتنے بڑے بڑے علماء ہیں. شیخ صالح الفوزان اتنے بڑے عالم, شیخ ربیع ویڈیو کے قائل نہیں ہے, اور کتنے علماء ہیں. شیخ بن باز جیسے عالم ویڈیو کے قائل نہیں تھے. بعض علماء قائل ہیں, شیخ عثیمین قائل تھے اور دوسرے علماء بھی قائل تھے, اختلافی مسئلہ ہے. لیکن آپ کو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو یوٹیوب پہ نہیں ہے وہ کم علم والا ہو. وہ سب کا ابو ہو سکتا ہے, بڑے سے بڑا عالم ہو سکتا ہے, سب بچے ہو سکتے ہیں اس کے سامنے, وہ ویڈیو نہیں ہوگا, اس کا انٹرنیٹ پہ نہیں ہوگا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو انٹرنیٹ پہ جس کے کلپ ملتے ہیں, جس کے دروس ملتے ہیں, جس کے آڈیو ویڈیو ملتے ہیں, وہی عالم ہے. بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو اس میدان میں نہیں ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کے چکر سے بچیں جو بولنا زیادہ جانتے ہیں, علم ان کے پاس کم ہے. ایسے لوگوں سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ, تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا گہری سمجھ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں. قلیل خطباؤہ, اور اس میں خطبہ دینے والے, بیان بازی کرنے والے کم ہیں, بیان دینے والے کم ہیں. قلیل سؤالہ کثیر معطوہ, پوچھنے والے کم ہیں, جواب دینے والے زیادہ ہیں. العمل فیہ قائد للہوى, اس دور میں العمل فیہ قائد للہوى, اس دور میں عمل ہوا کا قائد یا علم. بعض روایتوں میں ہے کہ بعض مرفوع روایت بھی اس سلسلے میں آئی ہے کہ علم خواہشات کا رہبر ہے, خواہشات کو لے کے پابند ہے علم کی خواہشات. اب وسیاتی من بعدکم زمان, تمہارے بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا, قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ, جس میں گہرا علم رکھنے والے فقہا کم ہوں گے لیکن خطبے دینے والے, بیان کرنے والے بڑھ جائیں گے, بیان کرنے والے بڑھ جائیں گے. کثیر سؤالہ قلیل معطوہ, علم کے بارے میں پوچھنے والے بہت ہو جائیں گے لیکن جواب دینے والے کم ہو جائیں گے, واقعی صحیح جواب دینے والے. الہوى فیہ قائد للعمل, اس زمانے میں خواہشات علم عمل کی رہبر ہوں گی. عمل خواہشات کے تابع ہو جائے گا, عمل خواہشات کے تابع ہو جائے گا. اس لیے یہ الادب المفرد میں روایت ہے اور ابن مسعود کا قول ہے, یہ مرفوعاً بھی آئی اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے انہیں کو علماء سمجھ لیا جاتا ہے, بہت ہی ناسمجھی کی علامت ہے. اس کے نقصانات میں سے کہ آدمی اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ فلانے کے ویڈیو موجود ہیں تو یہ عالم ہے. ایسا نہیں ہے. علماء سے علم کو حاصل کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جو مشہور ہے لیکن مقبول نہیں ہے. مشہور ہونا اصل چیز نہیں ہے, اس آدمی کا معتبر ہونا ضروری ہے. علماء کی اجازت اس کو ہو, علماء میں سے وہ ہو, خود عالم ہو,
یا علماء کی طرف سے اجازت ہو، علماء کی ماتحتی میں ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سلسلے میں سمجھداری کی توفیق عطا فرمائیں اور علم صحیح جگہ سے لینے والا بنائیں، علماء کی قدر کرنے والا بنائیں، اور اگر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔